السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کے لیے آملیٹ تیار کریں گے۔ بہت ہی کم ٹائم میں آپ یہ ریسیپی اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ میک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس ہے گرین چلیز، کوریانڈر اور یہاں پہ ہے ٹمیٹوز۔ آپ یہ دیکھ لیں، اس کو بالکل باریک آپ نے ایک شیپ میں کٹنگ کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ 2 میڈیم سائز کے میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اچھی طرح سے۔ یہاں پہ اب اس کی میکنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو یہ ویجیٹیبلز ہیں، جس میں آپ کے ٹمیٹوز ہیں اور چلیز، انینز، آپ اس سب کو جو ہے ایک باؤل میں شفٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بچے اس ریسیپی کو بہت ہی انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ اور جو میری بہنیں جو ہیں کہ صبح صبح بہت کام ہوتے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں اور اسکول جاتے وقت اکثر ان کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ لنچ ٹائم پر جو ہے پریپیئر نہیں کر سکتی۔ تو اس ریسیپی کو آپ ضرور فالو کریں، بہت ہی کم ٹائم میں اور ٹیسٹفل ریسیپی بنے گی۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ سب چیزیں جو میرے پاس کٹنگ کی ہوئی تھی انہیں میں نے ایک باؤل میں مکس کر دیا، اور 1 چمچ اس میں نے جو ہے دودھ کا ایڈ کر دیا، تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں نے دھنیا پاؤڈر اور حسب ضرورت ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں نمک ایڈ کر لیں۔ اور سمپلی اس کے اندر جو ہے ہم یہ ریڈ چلی، لال مرچیں ایڈ کریں گے، اور سمپل جو ایک چیز ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ہلدی ہم ایڈ کریں گے۔ دیکھیں آپ، بالکل یہ نارمل گھر کے مسالے ہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا چیز ہم ایڈ نہیں کر رہے۔ اور اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے آپ اس کے اندر جو ہے وہ کیومن، زیرے کا ایڈ لازمی کریں، اس سے بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آئے گا۔ دودھ ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے اس کو 1 چمچ دودھ ڈالیں اور آپ کا جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے، کیونکہ سم ٹائمز اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ مسالہ ڈال کے اور اس کے بعد انڈے ڈال دیتے ہیں تو مسالہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں پہ میں 2 انڈے ہیں جو میرے پاس، 2 انڈوں کی ریسیپی کے مطابق اگر آپ زیادہ انڈے ایڈ کر رہے ہیں تو اوبویسلی آپ اس کے اندر مٹیریل تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ کر لیں، کوانٹٹی اس کی۔ اب یہ دیکھ لیں، 2 انڈے ڈال کے میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس وجہ سے مجھ سے صحیح بلینڈ نہیں ہوا، تو میں ویڈیو رکھنے کے بعد یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اسے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے چمچ کو بلینڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہلکے ہلکے سے بلبلے ٹائپس آ جائیں۔ دین یہاں پہ اسے آپ شیلو فرائی کریں گے، آپ فرائی پین میں یوز کر سکتے ہیں، نان اسٹک کا، وہ بھی بیسٹ ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میری طرح یہاں پہ چولہا جو ہے آپ اس کے اوپر توا رکھیں اور آرام سے جو ہے اسے میڈیم فلیم کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو یہاں پہ آپ اپنی مطابق جتنا آپ اسے کیری کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا آملیٹ ٹوٹے بھی نہ اور ایک اچھی سی شیپ میں آئے، تو اس کے مطابق آپ اسے اتنے سے پیسٹ کو جو توے کے اوپر ایڈ کریں۔ تو یہ دیکھیں، آپ اسے پکنے دیں، اسے بار بار چمچ ہلا کے توڑنا نہیں ہے اس کی شیپ کو۔ ایک سائڈ سے جب اچھی طرح کوک ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ ویری نائسلی اس کو پلٹ دیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لائٹ گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے۔ تو آپ نے فلیم کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نہ بہت زیادہ لو کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر کلر ہی نہ آئے، اور نہ بہت زیادہ اسے ہائی کرنا ہے کہ اندر کی جو ہمارا پیاز ہے وہ اچھی طرح سے گلے ہی نہ اور آپ کا آملیٹ جو ہے وہ ٹیسٹفل نہ بنے۔ یہ باقی کا مکسچر جو میرے پاس ہے پڑا ہوا تھا، وہ بھی سیم اسی پروسیجر کے مطابق میں نے اس میں ایڈ کیا، اور یہ ریسیپی بالکل ہمارے پاس ریڈی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا میرا کام بہت پسند آ رہا ہے، آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ بالکل سمپل ریسیپیز جو ہم نارملی گھر میں ہر چیزیں موجود ہوتی ہیں اسی کے اندر رہ کے جو ہیں اچھی مزید ریسیپیز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور کمنٹس، لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، یہ ایک آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک ہوتا ہے، ہمارے کام کو اپریشیٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔